درود پڑھے محمد وآل محمد. باوجہ بلند درود پڑھے محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، آج بروز اتوار 16 رمضان المبارک اسی مقام پر ایک اور ٹاک شو منعقد کیا گیا ہے جس کا عنوان حاجی غلام علی حاجی ناجی کے قوم پر احسانات کیوں اور کیسے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. میں اپنے مہمانان گرامی کو فرداً گزارش کرتا ہوں وہ اپنی مقرر کردہ نشست پہ تشریف لے آئیں. سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ شبیر حسن میسمی صاحب سے کہ وہ اپنی نشست پہ تشریف لے آئیں. پر محمد وآل محمد صلوات. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں برادر محسن کوثری صاحب سے کہ وہ اپنی مقرر کردہ نشست پہ تشریف لے آئیں. اور اس کے بعد ہمارے تیسرے مہمان برادر اقبال نورانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی اپنی مقرر کردہ نشست پہ تشریف لے آئیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور سب سے آخر میں اپنے پروگرام کے میزبان برادر اقبال جیوانی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں. پروگرام کے آخر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ موضوع کے حوالے سے ہی سوالات کیجیے گا. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. ناصر نورانی. صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کھوجا پیرائشی راشناچری جماعت کی طرف سے جو پروگرام رکھا گیا ہے، اس پلیٹ فارم سے بہت سارے پروگرام ہر سال ہوتے ہیں. آج ایک بالکل منفرد پروگرام ہے. اگر آپ سوچیں تو ہم سب کے لیے یہ ہم سوچتے رہے ہیں ہمارے باپ دادا کون تھے، پردادا کون تھے، ہم کہاں سے آئے، اس مذہب اہل بیت میں ہم کس طرح آئے، کن لوگوں کی خدمات ہے جو آج الحمدللہ رب العالمین ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مذہب پر آئے کہ جہاں انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا. اس میں جو سب سے بڑی خدمات جن شخصیت نے کی اس کے بارے میں آپ بات کرنے آئے ہیں وہ ہیں علامہ حاجی غلام علی حاجی اسماعیل. علامہ صاحب حاجی ناجی کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بزرگ ایسے بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ حاجی ناجی کے نام سے پہچانتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کسی کو دیکھا ہو، ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم کی ہے. اس پروگرام میں ان شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ آج حجت الاسلام شیخ شبیر حسن محسمی صاحب ہیں.
خوش نصیبی میری اس لیے ہے کہ میرے سب سے اول استاد میسمی صاحب ہیں. پہلی مرتبہ جب دین کا کام شروع کرنے کا موقع ملا تو شیخ میسمی صاحب کی مہربانیاں انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور آج جو چھوٹی موٹی جو خدمات ہم انجام دے رہے ہیں خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ان کے ساتھ جناب محسن کوثری صاحب تشریف رکھتے ہیں. محسن کوثری صاحب علامہ حاجی غلام علی صاحب کے پوتے ہیں, کاظم علی کوثری صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور وہ بھی ہمارے ساتھ آج شامل ہے. اور ان کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کہ جن کا چہرہ ہی کافی ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ آج بھی جو حاجی ناجی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا آج بھی وہ اس کو چلا رہے ہیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج بھی انہوں نے امتحانات لیے اور میں حیرت زدہ ہوں کہ یہ میاں والی تک پہنچ گئے ہیں. یعنی اتنے مدرسے اور اتنی جگہ انہوں نے امتحانات کروائے. اور حیرت کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی ہمارے پاس 50-60 بچے ایسے ہیں جو اس امتحان میں حصہ لیا اور ان کا رزلٹ بھی اناؤنس کرنے والے ہیں 2-3 دن میں. اور کوئی نہیں, صرف جناب اقبال نورانی صاحب. صلوات بر محمد و آل محمد. گفتگو کا آغاز آپ کی اطلاع کے لیے وہ حضرات یا وہ بچے جو یہاں موجود ہیں یا وہ جوان جو یہاں موجود ہیں جو شاید حاجی غلام علی صاحب کے علامہ حاجی غلام علی صاحب کے بارے میں زیادہ نہ جانتے ہوں, ان کی اطلاع کے لیے پروگرام جو ترتیب دیا ہے اس میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس شخصیت کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ شخصیت کون تھی یا کیا انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ آج خدا ان تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. خواجہ ہم کہلاتے ہیں. کیا خواجہ کب سے تھے, ہم کب خواجہ سے یا اس سے پہلے ہم کیا تھے؟ آج جو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہم ایسے کب بنے؟ اس کے لیے میں کاظم علی صاحبزادے جناب محسن کوثری صاحب سے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصراً علامہ حاجی صاحب کی سامان حیات کے بارے میں, کب پیدا ہوئے, کہاں ہوئے, انہوں نے تعلیم کہاں حاصل کی, کیا کیا, چھوٹے موٹے کارنامے جو انہوں نے دیے وہ اگر آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب 28 صفر 1279 ہجری میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 9 ذوالحجہ 1342 میں ہوئی. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے شروع کی. آپ کے گھر پہ سید صاحب آتے تھے اور قرآن سکھاتے تھے اور آپ نے 12 سال میں قرآن ختم کیا. اس کے بعد عربی اور فارسی کی تعلیم ملا قادر حسین اور مولانا غلام حسین قبلہ مجتہد سے حاصل کی. اور اس کے بعد بھی انہیں محسوس ہوا کہ اور بھی اس کے علاوہ آگے تعلیم لینی چاہیے عربی فارسی کی, تو وہ نجف اشرف گئے اور وہاں تعلیم حاصل کی. یہ تھا مختصر انٹروڈکشن کہ حاجی غلام علی صاحب کب پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی ان کو دین کی طرف راغب تھے. یعنی اتنی چھوٹی عمر میں 12 سال کی عمر میں انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی. ہم آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ گجراتی کے بارے میں کچھ اور بات ہو جائے. اس میں میں اقبال نورانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو نورانی صاحب نے ایک وہ کویتا جسے کہتے ہیں گجراتی میں, اس کے بارے میں ذرا پلیز یا ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تو اردو زبان میں چلتا رہے گا جو ہماری کم نصیبی ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے حاجی ناجی میموریل ٹرسٹ کی طرف سے ایک سوینئر پبلش ہوا تھا علامہ حاجی ناجی کی 50ویں وفات کے دن کے اوپر. اس میں کچھ اشعار نظمیں علامہ حاجی غلام علی کی شان میں مختلف شعراء نے پیش کی تھی
उनमें से एक बंद और एक नज्म गुजराती ज़बान में पहले पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. उसके बाद इंशाअल्लाह जीवानी साहब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे. मुक्तक छे अल्लामा हाजी गुलाम अली की कारनामे की शान में. एक अति मुश्किल महत्वाकांक्षा લઈને મને એ સમર્પિત થઈ ગયા તન ધનથી ઇલ્મે દીનને. એક અતિ મુશ્કેલ મહત્વાકાંક્ષા લઈને મને એ સમર્પિત થઈ ગયા તન ધનથી ઇલ્મે દીનને. ના ભલે અરબી શીખે કે ના કોઈ ઉર્દू पढ़े, પણ दुआओं सौ पढ़े, कुरान सौ पढ़ता रहे. जी मैं आपसे दरखास्त करूंगा इसका थोड़ा सा उर्दू में भी तर्जुमा कर दीजिए अगर मेहरबानी. ये प्यारी बात कही. इन्होंने एक बहुत ही मुश्किल टारगेट बनाया, महत्वाकांक्षा बहुत ही हाई जो है इन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किया अपने दिल में. एक अति मुश्किल महत्वाकांक्षा लेने मने अपने मन में एक उन्होंने बहुत ऊंचा टारगेट सेट किया. वो डिवोट हो गए, समर्पित थे गया तन धन थी इल्मे दीन ने. अल्लामा हाजी गुलाम अली इल्मे दीन को डिवोट कर दिया, अपने आप को बिल्कुल सुपुर्द कर दिया. अब जो है कौम का कोई फर्द जो अरबी नहीं सीखता, उर्दू नहीं पढ़ता, लेकिन उसको मौका मिला कि दुआ भी पढ़ सके अरबी में, कुरान भी पढ़ सके अरबी में. मैं खुद गया था जब 1995 पे उम्रा के लिए, तो छोटी सी एक किताब मक्का ने मदीना नी ज़ियारत तो वो लेके गया था. बरकत अली भाई नायानी ने पब्लिश की थी, गुजराती में थी. मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगी और कुछ लोगों ने देख के हैरत भी की, कह रहे ये क्या पढ़ रहे हैं आप, और ये तो अरबी निकल रही है, क्या चीज़ है ये. माशाल्लाह. अच्छा, दूसरा जो है गुजरात का हिल्ली. अल्लामा हिल्ली के बारे में मशहूर है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तसानीफ की और इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में किताबें भी हैं. नजफ़ कैसेट लाइब्रेरी में मौलाना सादिक हसन साहब की कैसेट भी है. इनके लिए शायर ने कहा, नासिर नूरानी भावनगर के शायर हैं, उन्होंने कहा गुजरात ना हिल्ली आपसे मौला गवाही जेना शहीदाई हता, ए नाम थी ने काम थी, हाजी हता नाजी हता. जरा सा अगर उर्दू में भी आगा जी, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह जवान हज़रत मोमिन बैठे हुए हैं, हो सकता है कि वो गुजराती में इतनी सख्त गुजराती या न समझ सके. ये रनिंग में पढ़ने दो फिर आगे आएगा. हमें नहीं समझी सकी तो ये यानी जरा सी, क्योंकि आगा जी ने फरमा लिया तो जरा सा इसका उर्दू तर्जुमा भी, ताकि आपसे मौला गवाही जेना शहीदाई हता. अल्लामा हाजी गुलाम अली जिसके शहीदाई थे वो मौला गवाही देंगे इनके बारे में. ए नाम थी ने काम थी, हाजी हता नाजी हता. नाम से भी काम से भी, हाजी भी थे और नजात याफ्ता भी थे. माशाअल्लाह. मर्तबा में हर कोई थी केटला आली हता. अब मर्तबे में हर एक से कितने ऊंचे थे. ते छता अभिमान थी ये एकदम खाली हता. तकब्बुर बिल्कुल नहीं था, अभिमान थी खाली हता. नो प्राइड, रादर नो हॉटिज्म. आज इल्मे दीनो मध्यान्ह जे चमकी रह्यो, आज इल्मे दीन की जो रोशनी चमक रही है, इल्मनी ए सुभाना अल्लामा एक प्रहरी हता. वो एक हाई साउंड थे. एमनी सेवानु मूल्यांकन कदी मुमकिन नथी. कीमत लगाना, मूल्य लगाना, प्राइस लगाना पॉसिबल नहीं है. एमनु सेवानु मूल्यांकन कदी मुमकिन नथी. होय गुणवत्ता के जत्थो बे में भारी हता. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. बल को या इंडिविजुअल पीस हो, दोनों में भारी थे. मुझे बड़ी खुशी होती कि वाकई ये जो गुजराती एक्चुअल है वो आप समझ सकते. इसमें मुझे एक बात कहने दीजिए, और मैं आपको आज एक सोच देना चाह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से कि क्या जो हमारी मादरी जबान है गुजराती, जिससे हम पहचाने जाते हैं, हमें लोग खोजा कहते हैं, हम अपने आप को खोजा कहते हैं. खोजा मीन्स गुजराती. क्या हम अपने घरों में
آپس میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ زبان بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. کوشش کیجئے کہ اپنے اقدار کو قائم رکھیں. میں آپ کو مولانا قمیل میدوی صاحب کی ایک بات بتاؤں گا جو مجھے انہوں نے پرسوں بتائی. جب یہ ٹاپک کے بارے میں نے ان سے علی رضا میدوی صاحب سے بھی اور دوسرے عالم دین سے میں جب گفتگو کر رہا تھا جو ہمارے کھوجا عالم دین ہیں، تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ آغا سستانی کے پاس افریقہ سے ایک وفد گیا تھا 1.5 سال پہلے. جب وہ وفد ساری باتیں کر چکا، جتنی اپنے مقصد تھے وہ سارے پورے کر چکے، انہوں نے آخر میں ان کے ایک لیڈر تھے، انہوں نے یہ عرض کی کہ آغا جی ہمیں کوئی نصیحت کیجیے. تو آغا نے باقاعدہ خاموشی اختیار کروائی، یعنی بالکل تاکید کی، اور وہ بتایا کہ ان کا ہاتھ بالکل اس طرح تھا، بالکل پرسائز. انہوں نے کہا کہ آپ کو میری یہ نصیحت ہے کہ آپ اپنی گجراتی زبان کو فروغ دیں، اپنے گھر میں یہ رکھیں، اور خاص کر وہ حضرات جو ویسٹرن ورلڈ میں یا مڈل ایسٹ میں یا پاکستان سے باہر ہیں، ان حضرات کے لیے انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ آپ اپنی گجراتی زبان کو اپنے گھروں میں، اپنے رہن سہن میں اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کے بچے اپنی اوریجنلٹی کو مس نہ کریں. یہ ہماری پہچان ہے. میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ ٹوٹی پھوٹی شروع کیجئے اور اپنے گھروں میں گجراتی بولنا سیکھیں. مجھے افسوس ہے کہ یہ پروگرام ہم گجراتی میں نہیں کر رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا یہ آغا جی ہم نہیں کر رہے ہیں، اور آپ بھی کہیں گے، مگر ہماری مجبوری ہے. اگر ہم نے جیسے یہ کویتا ابھی اقبال صاحب نے پڑھی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. اسی لیے یہ پروگرام خاص طور پہ جماعت نے اردو میں رکھا ہے تاکہ ہم یہ پروگرام ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ جو ہیں یا جو بچے آنے والے ہیں ان کو سمجھا سکیں کہ ہم کہاں سے آئے. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 4 شعر باقی چل. جی بسم اللہ بسم اللہ. એનું બધા અગર થઈ શકે તો એનું તમે ઉર્દુમાં બી થોડો તર્જુમો કરો તો અમારા નોજવાન એને સમજી શકે. આટલા વર્ષે કોઈ જોડીઓ પાક્યો નથી, હા, કોઈ उसका જોડીદાર पैदा हुआ नहीं. મઝહબી સાહિત્યની સેવામાં લાસાની હતા. लासानी उर्दू लफ्ज है, शायर ने इस्तेमाल कर लिया है कि मजहब की खिदमत में वो लासानी थे. मजहब की खिदमत में वो लासानी थे. जिंदगी 80 वर्ष પણ 400 पुस्तक लख्या. माशाअल्लाह. 80 years की एज 400 किताबें लिखी. કેમ ના લોકો કહે ગુજરાતના હિલ્લી હતા. સુભાન અલ્લાહ સુભાન અલ્લાહ. नहीं तो पूरू आलमे इस्लाम इन्हें जानते. जो कमी जानो तो बस एक के गुजराती था. सुभान अल्लाह. अगर उनमें कोई कमी थी, कोई खामी थी, कमजोरी थी तो ये कि वो बेचारे गुजराती थे, वरना जो उनका लेवल था, जो इल्मियत थी, जो खिदमत थी, अगर रिवाजी यानी कि बिरादरी से होते, ईरानी होते, इराकी होते, उर्दू वाले होते तो मुमकिन था कि पूरी दुनिया में उनकी वाहवाह होती. क्योंकि गुजराती थे वो एक कमजोरी बन गई उनकी. इसलिए शुक्र करो गुजराती था. शुक्र करो गुजराती. क्या खूब फरमाया आपने, माशाअल्लाह. सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या खूब फरमाया. ये फवायद होते हैं आलिम दीन के साथ रहने के. बहुत ही छोटे जुमले में इतनी अहम बात आगा वसीम साहब ने हमारी तरफ पहुंचाई. मैं आपको से दरखास्त करूंगा कि आगा जी की तौफीकात में और तमाम मोमिन और मोमिनात की तौफीकात के इजाफे के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़िए. आखिरी शेर है. एमना मिशन ऊपर मांडो कदम मक्कम थई. मक्कम होके मजबूत होके इरादा पुख्ता करके उनके मिशन के ऊपर नक्शे कदम पे चले. अपना माटे तो नासिर प्रेरणादायी था. हमने तो उनसे इंस्पिरेशन ली और ले रहे हैं. हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे अल्लामा हाजी गुलाम अली बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले. काश कि ये वाकई उर्दू में एक पूरी पोएम होती तो आपको और भी लुत्फ आता. इससे पहले कि मैं मौलाना साहब को, मौलाना महसिन साहब को ज़हमत दूं कि वो हमें हाजी नाजी साहब के बारे में बताए, इंटरनेट पे यूट्यूब पर हाजी गुलाम अली हाजी इस्माइल के नाम से
ایک ویڈیو ہے. میں میرا خیال ہے ورلڈ فیڈریشن کے شاید پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں جو صاحب, انہوں نے یہ اس پہ ایک اسپیچ پیش کی ہے. میں تمام حضرات آج کے ایڈوانسمنٹ کے حساب سے, مسٹر حسنین والجی صاحب, انہوں نے ایک اسپیچ دی ہے. اسپیچ کیا ہے؟ تقریباً سوانح حیات ہے کہ ہم کیا تھے. ہم اسماعیلی تھے, ہم ہندو تھے. یعنی میرے ان دو جملوں سے سختہ طاری ہو گیا. جی ہاں, ہم ہندو تھے, اسماعیلی تھے, اور خدا ان تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاجی غلام علی جیسے شخص کو پیدا کیا اور انہوں نے ہماری رہنمائی کی کہ آج میں یہاں کہتا ہوں کہ صلوات بر محمد و آل محمد. تو اہل بیت کے نام پر درود و سلام ہوتی ہے. میں مولانا شیخ شبیر حسن محسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کی علمی خدمات کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم پر پیچھے ایک داغ لگا ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. اور اسے ایک اور بھی سوال میں بعد میں بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بتائیے پلیز, اگر اس میں بریفلی نہ ہو پلیز وضاح کے ساتھ, کیونکہ آپ کی زبان سے جو بات نکلے گی بہت ہی پرومیننٹ ہوگی اور پوری تحقیق کے ساتھ ہوگی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی اگر آپ بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال بھائی کا شکریہ کہ اتنے محبت کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. کاش میں اتنا اچھا ہو جاؤں انشاءاللہ تعالی. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے مجھے آنر ملا ہے کہ ایک طرح سے میں اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر سمجھتا ہوں یا نہیں اللہ جانتا ہے, لیکن میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ انسپائریشن کے لحاظ سے ان کی پرسنالٹی نے مجھے بہت انسپائر کیا. 3 پرسنالٹیز انڈو پاک کی ایسی ہیں کہ جو میرے لیے میری مقلد تھی, یعنی میں نے ان کی تقلید کو اپنے لیے افتخار سمجھا. ایک آیت اللہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب اللہ مقام, جتنا ان کو یاد کریں اور جتنی ان کی خدمت کو یاد کریں کم ہے. ایک علامہ غلام عسکری صاحب مرحوم اللہ مقامہ, ان کی خدمات بھی عجیب و غریب ہیں. اور ایک مرحوم حاجی غلام علی حاجی اسماعیل حاجی ناجی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں والد صاحب بہت کچھ بتاتے رہتے تھے. اتفاق ایسا تھا کہ والد صاحب نے ان کا زمانہ دیکھا ہوا تھا, خدا رحمت کرے ہم سب کے مرحومین پر. اور جس طرح سے وہ بتاتے تھے مجھے آج افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان سے یہ چیزیں لکھوا کیوں نہیں لی. بالآخر جس شخص نے ڈائریکٹلی حاجی ناجی صاحب کے زمانے کو اگر ہم سٹڈی کریں, جیسے کہ میری ایک عادت ہے میں کوئی نہ کوئی شکایت ضرور کرتا جاتا ہوں, اور شکایت ٹونٹ کے لیے نہیں ہوتی, شکایت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو دور کرنے کا سوچا جائے. وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جتنی بھی مرحوم حاجی غلام علی کے بارے میں چیزیں ملی ہیں وہ ان کی پرسنالٹی یا علمی خدمات کو تو بتاتی ہیں, لیکن ان حالات کو نہیں بتاتی کہ جن حالات سے وہ گزرے ہیں. ورنہ مثلا حالات اچھے ہوں, کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہو اور اس میں لوگوں کو دین کی طرف بلائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ ان حالات کا اندازہ کیجئے کہ جن حالات سے حاجی غلام علی حاجی اسماعیل گزرے ہیں. اگر آپ زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی, اور ایک حد تک سمجھیں 1862 میں آپ کی ولادت ہے تو اس کے نتائج آ چکے تھے. اور انڈیا یعنی سب کانٹیننٹ میں ایک عجیب انتشار کا عالم تھا. برٹشرز ہر جگہ پر اپنا انفلوئنس ڈال رہے تھے. میں پوری پولیٹیکل سچویشن بتا دوں گا تو پھر باقی باتیں نہیں ہوں گی, وہ آئندہ کے سوال کے لیے چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ. لیکن اس میں صرف اتنا بتا دوں, ان حالات میں ایک شخص 1862 میں پیدا ہوتا ہے, سچویشن کو دیکھ رہا ہے کہ برٹشرز کس طرح سے تباہی مچا رہے ہیں,
مسلمانوں کو کس طرح سے روندا جا رہا ہے اور الگ الگ طریقے سے ان کا استحصال ہو رہا ہے. اگر آج ہم امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، یو کے کو دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے سے ہوتی آ رہی ہے. صرف گراف اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے. اس زمانے کے بھی حالات بہت خراب تھے. اس زمانے میں ایک شخصیت اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد ان مخالفتوں کے باوجود، جس کو میں ابھی ٹچ نہیں کرتا کیونکہ وہ پھر ایک پوری ہسٹری اور کہانی ہے جو مجھے بتانی ہوگی، وہ شخص آہستہ آہستہ لوگوں کو ذکر امام حسین سے اپنی طرف کھینچتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے. یعنی اس زمانے میں ایک آنا بہت بڑی چیز ہوتی تھی، بہت بڑی چیز ہوتی تھی. اور خود مرحوم والد صاحب بتاتے تھے کہ ہم مجلس میں جاتے تھے اور ہمیں وہ آنا اور کبھی 4 آنے اور بعض مرتبہ 1 روپیہ نیاز کے طور پہ دیا جاتا تھا. تبلیغ دین ہے، آپ جیسے کریں لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے. نتیجہ یہ ہوتا تھا لوگ ان کی مجلسوں میں آتے اور ان کی مجلسوں کی خوبیوں میں سے خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی آہستہ سے سلوات پڑھتا تھا تو وہ کہتے نہیں زور سے سلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ دلوں میں نفاق ہوتا تھا، درود کے ذریعے اس نفاق کو وہ دور کروایا. یعنی ان کو پتا تھا. 12 سال کی ایج سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی. کن کے انڈر میں؟ ملا قادر رحمت اللہ علیہ اللہ مقام. ملا قادر خود کون تھے؟ آیت اللہ مازندرانی جو نجف میں تھے، انہوں نے اپنی نمائندگی کے طور پر یہ جو مرجعیت کے خلاف کل کے بچے اٹھ کے شور کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں مرجعیت نے غیبت کے زمانے میں کام کیا کیا. مرجع تقلید نے کس طرح سے الگ الگ جگہوں پر اپنی ذمہ داری سنبھالی ہے. انڈیا میں تو ملا قادر کو بھیجا، ملا قادر کے علاوہ بھی نمائندے بھیجے الگ الگ، خوجہ کمیونٹی میں ان کو بھیجا. افریقہ میں مرشی خاندان کے علماء کو بھیجا گیا. اس کے بعد 1950s میں جرمنی، یورپ، یہ کون کرتا تھا؟ مرجعیت کے خلاف آواز اٹھانے والوں سے میں سوال کرتا ہوں، ہم آج مرجعیت کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں کوئی متبادل نظام تو دیں. آپ اس کو برا بھلا کہہ کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ مرجعیت اور تقلید کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور یہی بات ہوئی کہ جب انڈیا سے مومنین پہنچے ہیں نجف، دیوی جمال رحمت اللہ علیہ اور دوسرے خاندان کے لوگ، انہوں نے تقاضا کیا تو ملا قادر کو بھیجا گیا. آج جہاز میں کینیڈا 18 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے کینیڈا جانے کے لیے، واپس آ کے کہتے ہیں بہت تھک گئے، جیٹ لیگ ہو گیا. 3 دن تک ہم آرام کرتے. کیا حال تھا، کیسے شپ میں وہ سفر کر کے جاتے تھے. اس زمانے کی شپس کا کیا حالات دیکھیں. اگر بائی روڈ جاتے، ملا قادر انڈیا آتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر دینی مدرسے کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو جمع کرتے ہیں. اس میں خدا رحمت کرے والدین حاجی ناجی صاحب کو، حاجی غلام علی حاجی عبدالرسول، کہ ان کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو تعلیم کی طرف آگے بڑھایا جائے. دینی تعلیم، اس کے بعد زبان میں اثر. جب انسان کے پیٹ میں پاک غذا جائے گی تو اثر بھی پاک ہوگا نا. آج ہوٹلوں کے کھانے کھا کے، برگرز کھا کے، پیزا کھا کے، میں نہیں کہتا نجس ہے، میں نہیں کہتا حرام ہے، کل کو کوئی کہے کہ مولانا صاحب نے کہا سب حرام ہو گیا، لیکن آثار وضعیہ ہوتا ہے. آپ 30 دن 29 دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی روح پہ اثر آتا ہے. اسی طرح سے جب ہم اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ ہماری روح پر اثر رکھتا ہے. لیکن اس زمانے میں الحمدللہ حاجی ناجی مرحوم اللہ مقاموں نے دینی تعلیم حاصل کی، مجلسیں پڑھنا شروع کی اور مجلسوں کے ذریعے تبلیغ کا کام شروع. اس کے فوراً بعد انہوں نے محسوس کیا کہ قلم اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قلم بھی ان کو دیا اور انہوں نے راہ نجات میگزین، خدا حفاظت کرے محسن بھائی کی واقعہ خلف صالح لسلف صالح ہیں ہمارے لیے واقعہ
عزت کی بات ہے کہ اللہ کے فضل سے خود بھی اور ان کے گھر والے بھی دین کے لیے آج ایک نمونہ عمل ہیں الحمدللہ. اس وقت رائے نجات قائم کیا, ابھی بھی رائے نجات چل رہا ہے. کتنا میں ڈیویژن نکلی, کتنا برس کیا؟ اللہ کا شکر ہے 123 سال ہو گئے اس کو. 123 سال سے وہ میگزین چل رہا, اور اس زمانے میں اس میگزین کو لکھتے بھی تھے, اس کی اصلاح بھی کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پرنٹنگ پریس اپنا بنا لی. راہ نجات نہ صرف انڈیا میں گجراتی زبان والوں کے لیے بلکہ افریقہ میں جب لوگ گئے تو وہاں پر بھی وہ کتاب جانے لگی. اس وقت یورپ کا اتنا تصور نہیں تھا. اور یہ راہ نجات نام دیکھیں آپ, یہ کتاب لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی رہی. صاف دل سے نکلی ہوئی بات صاف دلوں پہ اثر کر دی گی. اس کے بعد خود محسن بھائی اگر بتاتے بہتر ہوتا, اب میں ہی بتا دیتا ہوں. جیسے کہ بتایا گیا 400 کتابیں, یہ ہماری بدقسمتی کہ آج ان میں سے تقریباً 100 کچھ کتابیں ہمارے پاس اویلیبل ہے, باقی اویلیبل نہیں. آپ سوچیں قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے, جب انہوں نے گجراتی میں لکھنا شروع کیا تو جیسے کہ لکھا ہوا بھی اور بتایا بھی, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کافروں کی زبان ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بحث کرتے ہیں, تم اپنی کتابیں لاؤ جس میں سے تم بتا سکو کہ یہ کس طرح سے. تو انہوں نے بتایا کہ جیسی کتاب کھولی تو اس میں بسم اللہ کی جگہ 786 لکھا ہوا تھا گجراتی میں, 786 لکھا ہوا تھا. تو یہ آج تمہیں گجراتی میں لکھی جو آج کافر نے زبان نہ تھی. گفتگو ختم. انہوں نے قرآن مجید اور پھر قرآن مجید کے گجراتی ٹرانسلیٹریشن کو اس طرح کیا کہ آج بھی جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں اور اس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس کے تلفظ میں فرق نہیں آتا. کیوں نہ جمیل بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں, اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا, اور تلفظ بڑی بات ہے. پھر انہوں نے مفات الجناح کے مقابلے میں زاد الصالحین کو لکھا. اب یہ زاد الصالحین دعا کی کتاب, اس کے بعد زاد الصالحین تقریباً عربی کی کتاب ہے, اس کو انہوں نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ مجموعہ, آج ہمارے پاس مجموعے جیسی کتاب موجود ہے جو گجراتی زبان میں اس زمانے سے. اور پھر کتابوں کی لسٹ ہے جو ہمارے پاس ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت لائبریری کو مزید اپڈیٹ بھی کرے, اور ایک پی ایچ ڈی ضرور حاجی ناجی پر کرائی جائے. سپورٹ کریں ہم لوگوں کو کہ ہم ایسے افراد کو ڈھونڈیں جن میں سے ایک کوئی فرد حاجی ناجی پہ پی ایچ ڈی کرے اور لکھے کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے, مسائل کیا تھے. آپ سوچیں بالآخر انہوں نے ایک پورا پرنٹنگ پریس لگایا گجرات میں, بھاؤنگر میں نا, 1310 رائے نجات شروع کیا تھا. جب رائے نجات شروع کیا انہوں نے 1314 میں پریس لگایا. آپ تعجب کریں گے جو لوگ رائے نجات پڑھتے تھے ان کو پیسے دیے جاتے تھے بڑی جماعت والوں کی طرف سے, میں کھل کے نام نہیں لیتا, کہ تم رائے نجات مت پڑھو, اور کسی طرح سے لوگوں کو روکا جاتا. وہیں پر تعصب تھا, وہیں پر مسائل تھے, اس لیے کہ ایک طرف سے وہ پھر بعد میں وہ بات آ جائے گی. بہرحال تو حاجی ناجی مرحوم اللہ مقاموں نے اس زمانے میں تنہا, آج ہمارے پاس کمپیوٹر ہے, آج ہمارے پاس ٹیم ہے, آج ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, پھر بھی ہم اتنا کام نہیں کر سک رہے جتنا انہوں نے وہ کام انجام دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ تبلیغ کی ایک لہر دوڑی, اور جس طرح سے اس کتاب میں لکھا تھا, مجھے نہیں معلوم تھا وہاں پر بھی لکھا ہوا, لیکن میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ جس طرح سے علامہ حلی نے حوزات علمیہ میں خدمت انجام دی, اور ان کے بارے میں کہ اگر ان کی زندگی کے گھنٹوں کو لگایا جائے اور صفوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو صفحے زیادہ ہیں, گھنٹے کم ہے. حاجی ناجی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بالکل. میں خیال میں موقع یہ کہ فاتحہ پڑھا جائے ان کے لیے. فاتحہ. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ حاجی غلام علی صاحب اور ان کے صاحبزادے کوثری صاحب, کاظم علی کوثری صاحب, اور آپ کے مرحومین اور تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آغا جی آپ کی اجازت سے وہ جو مشکلات کی بات آغا جی نے فرمائی، میں محسن کوثری صاحب سے درخواست کروں گا کہ چیدہ جو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو مشکلات ہوئی تبلیغ کرنے میں، اس کے بارے میں ایک دو باتیں ہمیں بتائیے پلیز. علامہ صاحب جب بھی راہ نجات نکالتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جتنا زیادہ پھیلاؤ ہو، مگر آغا خانی لوگ اسے بہت اعتراض کرتے تھے. اور اس زمانے میں انہوں نے آغا خانیوں پہ 4 آنے فائن رکھا تھا، جرمانہ، کہ اگر کوئی راہ نجات پڑے گا ان کو 4 آنے جرمانہ دینا پڑے گا. اگر آپ تک آواز نہیں پہنچی تو جو محسن کوثری صاحب فرما رہے ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے جو حاجی صاحب نے خدمات انجام دی اور لوگوں کو اہل بیت کی طرف متوجہ کرنے اور اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑی جماعت کہتے ہیں نام نہیں لینا چاہیے. اب آغا جی کا حکم ہے ورنہ نام تو لینا ہی چاہیے. وہ باقاعدہ ایک فائن رکھا تھا کہ اگر یہ راہ نجات کسی نے پڑھی تو اس میں 25 پیسے فائن ہوگا. آج کل کے زمانے میں 25 پیسے کو مت سوچئے، اس زمانے کے 25 پیسے میں سوچئے جس میں 25 پیسے میں پورے گھر کا 1 مہینے کا راشن آ جایا کرتا تھا. یہ وہ سزا تھی ان لوگوں کو، ہمارے ان لوگوں کو جو اہل بیت کی طرف آنا چاہ رہے تھے، اسلام کی طرف آنا چاہ رہے تھے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آنا چاہ رہے تھے. غلام علی صاحب جو خدمات کر رہے تھے یہ فائن لگایا تھا. جی محسن صاحب. ان کے علاوہ ہر وقت جب بھی وہ مجلس پڑھتے تھے تو کچھ اپوزیشن والے تھے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو آگے بٹھا دیا کرتے تھے. انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ حاجی صاحب کے پیروں میں پن چبایا کرے. الحمدللہ ان کو اس پن کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی مجلس کو جاری رکھتے تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. جیسے فرمایا گیا کہ دین کی مشکلات، آغا جی نے تو ایک کینیڈا کی فلائٹ کی تکلیف کے بتا دیا. یعنی اس زمانے میں آپ تصور کیجئے نہ گاڑی ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ پیدل سفر کرنا، اس طرح کے ہائی ویز نہیں تھے. یہ ہیچ ہائکنگ میں آپ کو کوئی راستے میں مل گیا تو آپ کو کہیں چھوڑ دیا. وہ کیا بڑد گاڑی کہتے تھے اسے، بڑد گاڑی تھی. بڑد گاڑی میں سفر کرتے تھے، قریب ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے اور تھوڑا دور ہوتا تھا تو سائیکل پہ جاتے تھے. اور اپنے ساتھ نیاز وغیرہ، سوکھا میوہ، چاکلیٹ وغیرہ ساتھ لے جاتے تھے تاکہ وہاں بچوں کو مجلس کے بعد بانٹی جائے، تاکہ بچے لوگ انٹرسٹ لے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مجلس میں آئے. ماشاءاللہ. یعنی بچوں کو راغب کرنے کے لیے جیسے آقا جی نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ دے سکتے ہیں، جائز ہے. تو وہ اس زمانے سے یعنی شروع سے آپ حاجی صاحب کے عقل و فہم کا صرف اپنے ذہن میں خیال لائیے کہ کس قدر شعور تھا خدا تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ وہ بچوں کو کس طرح راغب کرتے. شاید ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہو. ظاہر سی بات ہے وہ ٹافی اور اس میں تو آج کے بچے نہیں مانیں گے. میرا خیال ہے اس کے بہت سارے طریقے کہ اگر ہم دین کی طرف اپنے بچوں کو کھینچنا چاہیں تو ڈانٹ ٹپٹ سے نہیں چلے گا، مار دھاڑ سے نہیں چلے گا. اس کے دوسرے طریقے ہیں. آج کل کے ایڈوانس ورلڈ کی طرح ورلڈ میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. میں آگے بڑھوں ضرور کی بات. احمد صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کی رائے میں علامہ مرحوم کے علمی آثار کس طرح باقی رکھ سکتے ہیں یعنی آج کے دور میں. یہ پروگرام میں شرکت کے لیے میں جو تیاری کر رہا تھا اس میں میں نے 2-3 پوائنٹس جو ہے نوٹ کی کہ کیا کیا جانا چاہیے. اچھا، اگر اس میں سے کوئی کام ہو چکا ہے تو دوبارہ جو ہے یہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر بھاونگر میں بیس بنا کر وہاں کے ٹرسٹ نے کام کیا ہے تو اسی سے استفادہ کر کے ہم آگے کچھ کریں. اول تو میرے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی ان کی چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں، موجودہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر اس کی تو اسکیننگ کر لی جائے اور ڈیجیٹل فارم میں اس کو محفوظ کر دیا جائے. اس کے بعد فائدہ کیا، جو سنسکرت زبان میں ہوگا وہی گجراتی زبان کا حال ہو جائے تو حاصل نہیں ہے. ہمیں گجراتی زبان کے اوپر توجہ دینی چاہیے چونکہ ہمارا یہ کلچر رہا ہے. جتنے جو لینگویج ڈیولپ ہونا ایک خود الگ سبجیکٹ ہے اور کئی اس میں اچھے آرٹیکلز آن اینڈ آف انگریزی اخبار میں بھی آتے رہتے ہیں کہ کیا نقصان ہو رہا ہے ایک
زبان مر جاتی ہے تو اس میں کتنا جو ہے اس قوم کو بھگتنا پڑتا ہے اور کتنا جو ہے ریچ ایکسپیرینس ان کا ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم جو گجراتی کو ترک کر رہے ہیں تو اپنا ٹھیک ٹھاک نقصان کر رہے ہیں. اس کو ریوائیو کرنا ضروری ہے اور گجراتی ریوائیو کریں گے تو پھر ہم علامہ کی کتابوں کا فائدہ اٹھا سکیں گے. بعد میں کچھ مخصوص کتابوں کا ترجمہ کیا جائے. کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو وقتی طور پہ صحیح ہے لیکن بعد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہے, وہ اپنے زمانے کے لیے مؤثر تھی. تو وہ کتابوں کو چھوڑ کر باقی کتابیں اردو میں ترجمہ کریں, انگریزی میں ترجمہ کریں. اچھا, علامہ کی زندگی کے بارے میں جو چیزیں اور معلومات ہمیں حاصل ہیں وہ کچھ بزرگ افراد کی ذاتی معلومات کی بنا پر یا رسالوں میں چھپے ہوئے مضامین کی بنا پر. اگر رسالے اور مجلے وہ بہت جلدی ضائع بھی ہو جاتے ہیں, لوگ سنبھال کے بھی نہیں رکھتے. اس کو اگر کتابی شکل دی جائے, میرے علم میں نہیں ہے کہ انڈیا میں بھی یہ کام ہوا ہے کہ کتابی شکل میں علامہ حاجی غلام علی کی خدمات محفوظ کی گئی ہو, تو ایک کتابی شکل میں علامہ کی خدمات اور ان کے زمانے کے حالات جیسے شبیر محسوی صاحب نے بتایا وہ جمع کر کے پیش کیا جائے. کتاب کی لائف زیادہ ہوتی ہے, 100 سال 200 سال کے بعد وہ ریفرنس بک بھی کے طور پہ محفوظ رہتی ہے اور اس کو ضرور جمع کرنا چاہیے. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہمیں کرنا ضروری ہے تاکہ علامہ کی خدمات کو ہم یاد بھی کر سکیں اور ان سے ابھی بھی فائدہ حاصل کر سکیں. اس میں تھوڑا سا میں ایڈیشن کر لوں کہ یہاں ہمارے پاس غافل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شاید انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. انہوں نے باقاعدہ راہین جات میں بہت سارے آرٹیکلس لکھے ہیں حاجی صاحب کے بارے میں. اگر کہیں ایسی کوشش ہو سکے, میں خوجا پرائشی اشنا جی کے جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ہماری جماعت یہ کر سکے. ہمیں صرف معلوم ہوا ہے کہ ایک لائبریری ہے حاجی غلام علی صاحب کے نام پر, شاید یہاں بیسمنٹ میں. اس کے علاوہ ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو ان کے نام سے یا ان کی کاوشوں سے جو ہم تک آج دین پہنچا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے. ہم تو مولا باپا کے ماننے والے تھے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آقا جی؟ اور میں آقا جی سے اس بات میں کہوں گا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ علامہ مرو نے آغا خانیوں سے کوئی مناظرہ کیا ہو یا کوئی ڈائریکٹ ایسی کوئی بات کی ہو, ایسے کچھ ہوا آقا جی؟ اس کے بارے میں اگر بتائیے آپ. جیسے میں نے اشارہ کیا کہ تقریباً برٹش رول آ چکا تھا انڈیا میں اور مسلمانوں نے برٹش کے خلاف قیام کی کوشش کی جس کو جنگ آزادی کا نام دیا گیا, اور جس کے بعد مسلمانوں کے تمام حقوق کو ضبط کرنے کی کوشش کی گئی. 1857, 1862 اور اس کے بعد حاجی ناجی. یہاں پر ایک رول ہمیں نظر آتا ہے ایک خاص گروپ کا, اور وہ گروپ ہے اسماعیلیوں کا. اسماعیلیوں کے لیڈر جو ہیں کا جو لیڈر ہے وہ محلات سے چلتا ہے. اس کا نام آغا حسن تھا. آغا حسن محلات سے نکلتا ہے اور پہلے تو اس کو ایران کا بادشاہ ایران کے ایک صوبے کا ظاہراً کہتے ہیں کاشان کا گورنر بناتا ہے, لیکن وہ گورنرشپ سے بڑھ کے کوشش یہ کر رہا تھا کہ حکومت ہاتھ میں لے لے اور وہاں پر اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا. لکھا گیا ہے کہ اس نے سلطنت عثمانیہ کے پاس جا کر, یہ ڈاکیومنٹ موجود ہے, یہ بات کی کہ زائونسٹ کے لیے ہمیں ایک لینڈ دینی چاہیے, اگر آپ پریپئر ہو جائیں تو ایک خاص نقشے کے ذریعے زائونزم یا زائونسٹ یا یہودیوں کو جگہ ہم دے دیں. لیکن سلطنت عثمانیہ کے جو ہیڈ تھے انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور یہ واپس آئے. ایران میں بھی ان کو جگہ نہیں ملی, یہ افغانستان. برٹش راج کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی اور افغانستان میں کچھ عرصے انہوں نے کام کیا لیکن دیکھا کہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے. وہاں سے وہ انڈیا اور گجرات میں آئے, اس لیے کہ انڈیا, گجرات اور سندھ کے علاقے میں صوفی لوگ جو کام کر رہے تھے اس میں صدر الدین کر کے ایک صوفی تھا,
اس نے بھی بڑا کام کیا تھا اور اس صوفیزم کو آہستہ آہستہ اسماعیلزم کی شکل دے دی اور گجرات کے اس علاقے میں آ کر اس نے آغا خانیزم کو پھیلانا شروع کیا. ہندو کنورٹ ہونا شروع ہوئے آغا خانیزم میں اور یہاں پر ایک انٹیلیجنس گروپ بنایا گیا. اگر میری باتوں کو سرٹیفائی کرنا ہو تو mostmerciful.com پر جائیے گا. اسماعیلی ہے جو اب اہل سنت ہو گیا اور اس نے یہ ساری ڈیٹیل لکھی اور ریفرنس بھی اس نے وہاں پر دیے mostmerciful.com. گھر کا بیدی یعنی وہ صحیح بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں جھگڑا جیسے ہی کام شروع ہوا تو وہ جو صوفی کے ماننے والے اسماعیلیز تھے، صوفی کے ماننے والے تھے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے تھے اور یہاں سے اس نے ان کو شیعہ کا عنوان دینا شروع کیا. تو ایک ٹسل کی صورت کھڑی ہوئی اور برٹشرز نے اس کا ساتھ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو اس نے ہار کھایا، پہلے ہارا، لیکن پھر اب 1857 کا زمانہ کیا، کیونکہ یہ 1800s کی بات ہے تقریباً، اگر میں آپ کو بتاؤں تو 1820 یا اس طرح کی بات. لیکن پھر جب برٹشرز نے کنٹرول کر لیا اور اس کو فل سپورٹ کیا تو اب اسماعیلی مذہب جو ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر پھیلنے لگا. کون؟ جو وہاں پر ہندو تھے ان کو اور جو سنی تھے صوفی ان کو تبدیل کیا گیا. اور خوجہ کاسٹ، یہ دونوں خوجہ کاسٹ تھے، وہ صوفیز بھی خوجہ کاسٹ تھے، یہ ہندو بھی خوجہ کاسٹ تھے. ان کو اس لیے کہ خوجہ کا اسلام سے تعلق نہیں، خوجہ ایک ذات، ان کو لا کر اسماعیلی میں ڈالا گیا اور امپریشن یہ دیا گیا کہ ہم شیعہ کی طرف آپ کو لے جائیں. تو اب وہ ہے نا کہ یہاں سے بیچ میں لانے کی کوشش کی تو یہاں سے یہاں گر گئے، وہ اسناشیروں کی طرف جانا شروع ہو گئے کیونکہ خوجہ کاسٹ کے اندر مائگریشن کا بہت زیادہ عنصر پایا جاتا ہے فطرت میں ان کے. یہاں پر اب یہ حسن وغیرہ ختم ہوئے اور آغا خان 3 جو آیا، جس کا نام یہاں پر سلطان محمد شاہ بتایا جاتا ہے، اس نے باقاعدہ طور پر سلطان محمد شاہ 1885 سے 1957 تک اپنا رول کرتا رہا. پہلے آغا خانیوں کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ آغا خانی کہتے تھے کہ ہم سنی آغا خانی ہیں اور یہ کہتا تھا میں شیعہ آغا خانی. شیعہ آغا خانی میں اسپیسیفائی نہیں کرتے تھے. یہاں تک ہوا کہ سلطان محمد شاہ کے خلاف کیس کیا سنی آغا خانوں نے کہ تم اثنا عشری آغا خانی ہو، اور اس کی دلیل کیا دی آپ تعجب کریں گے. دلیل یہ دی، وہ سپریم کورٹ کے اس میں جو ہیئرنگ تھی اس میں دلیل یہ دی کہ جب 19, 21, 23 شب قدر کے اعمال ہوئے تو تم نے اثنا عشری طریقے سے اعمال کیے اور تم نے قرآن سر پہ اٹھایا اور قرآن سر پہ اٹھانے کے بعد 12 اماموں کے ناموں کو 10 بار ریپیٹ کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو تمہارا سنیزم سے تعلق نہیں، شیعہزم سے تعلق ہے. تو اس نے کہا نہیں، میرا اثناعشری شیعہزم سے تعلق نہیں ہے، میرا اسماعیلی شیعہزم سے تعلق ہے. اور یہاں سے اس نے اپنی بات کو پھیلانا شروع کیا اور جھگڑا وہاں پر پہنچا کہ جتنی بھی جماعت کی پراپرٹیز تھی ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور برٹش راج نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے کہ یہ ساری پراپرٹیز اب اسماعیلیوں کے نام پر ہوگی اور اسماعیلیوں کا لیڈر سب کچھ فائنلائز کرے گا. یہ صورت آپ کے سامنے آ گئی. ان حالات میں یہ تو نہیں کہوں گا اس زمانے کے خمینی، لیکن خمینی کے شاگرد جیسی ایک شخصیت ابھرتی ہے. تاریخ سے پہلے آ گئی لیکن اس وقت کے مطابق آئی. انہوں نے لیکن تقریباً 75 کے زمانے سے دینی تعلیم حاصل کی اور 1880 کے زمانے میں یہ 1885 میں محمد شاہ جو آیا تھا، سلطان محمد شاہ، اور مرحوم حاجی ناجی جو ہیں وہ 1886 1887 کے نزدیک تبلیغ کا کام شروع کرتے. اب 3 گروپس ہو گئے، ایک آغا خانی سنی، ایک آغا خانی اسماعیلی اور ایک خوجہ اثناعشری. اب اجازت ہے نا، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو چیز ہے اور ہسٹری میں، اور آج ہمیں اس کے پر بہت کام کرنا ہے. اس سے میں ایک نتیجہ لینا چاہوں.
نتیجہ یہ ہو کہ حاجی اسماعیل علی اللہ مقامہ، حاجی غلام علی حاجی اسماعیل علی اللہ مقامہ نے اپنی تبلیغ کی سپیڈ 10 ٹائمز کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اسماعیلیوں نے ایک طرف سے ہولڈ کیا ہوا تھا، ان کی کشش اہل سنت سے چل رہی تھی، انہوں نے دونوں طرف سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا. اس کے نتیجے میں ان کو ایک اور فائدہ ہوا، جو کھوجے ہندو تھے وہ بھی اثنا شری ہونے لگے. سبحان اللہ. اب دیکھ رہے یعنی اب 3 پرونگز پہ انہوں نے حملہ کیا اور تینوں سے اثنا شری لینا شروع کیا، اور یہاں تک پہنچا کہ اب اسماعیلیوں نے ایک گروپ بنایا اور نام رکھا فدائیان آغا خان. اور اس کے بعد تقریباً پہلے اہل سنت کے لوگوں پر حملہ کیا گیا اور کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد 1900 میں تقریباً ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں کو شہید کیا گیا. ان میں سے حاجی اللہ رکھیا اور لال جی ساجن، 3 لوگوں پہ حملہ کیا گیا. ان میں سے ہرجی بھائی اللہ رکھیا، ہرجی اللہ رکھیا اور لال جی ساجن، یہ 2 شہید ہو گئے، اور تیسری شخصیت جو ہے وہ بچ گئی. اور ہر جگہ شور مچ گیا کہ اسماعیلی فدائیوں نے، انہی فدائیوں نے حاجی ناجی پر بھی بہت سے حملے کرنے کی کوشش کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خیر الماکرین. لیکن یہاں پر پھر میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے لوگوں نے حاجی ناجی صاحب کے کتابیں تبلیغ یہ بتائے، ان چیزوں کو کچھ کسی نے ایسیس نہیں کیا کہ اسماعیلی ان پر کتنا حملہ کر رہے تھے، اثناشریوں پہ کتنا حملہ کر رہے تھے. اور خدا رحمت کرے 3 شخصیتیں اس زمانے میں، ملا قادر، مرحوم حاجی ناجی اور شیخ محمد حسین نجفی صاحب بامبے میں، یہ بھی مرجے کی طرف سے بھیجے گئے تھے. انہوں نے حملوں کو اور زیادہ کر دی. نتیجہ کیا ہوا کہ جب ان دونوں کے جنازے نکلے، کیونکہ ابھی تک اثناشری اور اسماعیلی بہت زیادہ الگ نہیں ہوتے، جب ان کے جنازے نکلے تو جتنے اسماعیلی اثناشری ہوتے سب جنازے میں پہنچ گئے، اور ایک عجیب تشیع جنازہ ہوا، اور لوگوں کو ایک طاقت ملی. ہمیشہ یاد رکھیے گا، شہید کی خون سے قومیں زندہ ہوتی ہیں، اور شہید کا جتنا آپ احترام کریں اتنا قوم کے لیے عزت اور وقار کا باعث. ان شہیدوں کے جنازوں کی برکت یہ ہوئی کہ پھر شیعہ مسجد کی بھی بنیاد ڈال دی گئی، بنڈی بازار میں تھی ایرانیوں کی، ان کو دی گئی. اور اس کے بعد اب اثناشری جو اسماعیلی اثناشری ہوئے تھے انہوں نے اپنی نانی جماعت قائم کر دی. وہ جو موٹی جماعت نے نانی جماعت نواز سے وہ یہاں پر آئی 1900 میں کہ بھئی موٹی جماعت واڑا پوتا نہیں جگہ پر نانی جماعت واڑا یہاں آئی. یہاں پر ملا قادر صاحب کی تعلیمات نے اتنا اثر دکھایا کہ ایک عجیب شخصیت شہید کلو کھٹاؤ کر کے تھے، یہ شاگرد تھے، یعنی حاجی ناجی کے ہمدرد سے ملا قادر کے شاگرد تھے. ان کو جب پتا چلا کہ یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں تو اس نے جا کر اس زمانے کا جو مکھی تھا، مکھی حسن، اس کو قتل کر ڈالا. پولیس نے اس کو پکڑ لیا. تو نے یہ قتل کیا؟ اس نے کہا تیرے خلاف یہ ثبوت ہے. کہا کہ تو قبول کرتا؟ کہا کورٹ میں لے کے بولا میں نے کیا. اب ہر جگہ شور ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ قتل کر کے بھاگا نہیں بلکہ پولیس نے پکڑا. تو کہا کورٹ میں جا کے سپریم کورٹ تک بات پہنچی. کہا تو سوچ لے. بولا میں نے کیا ہے. اس کو موت کی سزا. اور جب اس کی موت کی سزا ہوئی تو اس نے آخری جملہ کہا تھا شیعوں سے کہہ دینا اب تمہیں اشہد ان علی ولی اللہ کہنے سے کوئی نہیں روکے گا. سبحان اللہ. یہاں یہ وہ زمانہ ہے جب ایک طرف حاجی ناجی مرحوم علی اللہ مقام ہو، ایک طرف ملا قادر، تقریباً پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور شیخ محمد حسین نجفی صاحب انہوں نے دینی تعلیمات کو آگے بڑھایا. اور وہ جہادی جذبہ، وہ انقلابی جذبہ ہمارے اندر پھونکا گیا، اور جس کے بعد ہمارے لوگ ہمت کرتے ہیں. میں اس وقت نام آپ کو نہیں بتا سک رہا، میرے پاس اس وقت وہ نہیں ہے موقع، ورنہ لسٹ دیتا ہوں کہ جماعت کھانے سے ان کو نعت بار کیا گیا، بین کیا گیا، اور بین کرنے کے بعد اثناشری جماعت میں یہ لوگ آئے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین انقلابی سرگرمیاں شروع ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ خوجہ شیعہ اثناشری جماعتیں قائم ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد مائگریشن افریقہ کی طرف، اور آج الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا میں
الحمدللہ شیعہ اثنا شری جماعت کے فارم میں ہیں، لیکن 1902 یا اس کے بعد سے خوجوں نے جماعت خانے کا نام نہیں رکھا بلکہ مسجد نام رکھنا شروع کر دیا تاکہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکے۔ میں یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آج کل ہمارے ہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے مسجدوں میں تو اخبار اور پریس والے لکھتے ہیں شیعہ امام بارگاہ میں، مسجد حیدری پہ حملہ ہوا، شیعہ امام بارگاہ مسجد حیدری، مسجد علی رضا پہ حملہ ہوا، شیعہ امام بارگاہ علی رضا۔ ہم اس بات کے لیے کلیئر کریں کہ ہمارے مسجد کا عنوان اپنی جگہ پر موجود ہے، امام بارگاہ کا عنوان اپنی جگہ پر موجود ہے، ان دونوں کو مکس نہ کریں۔ آئی ایم ریئلی سوری، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایسی تھی کہ نہیں آغا جی بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے مومن حضرات اور خواتین جو نیچے بیٹھی ہوئی ہیں یا دوسری طرف ہیں، یہاں وہ جو حضرات جو PCN پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اتنی علم گفتگو سے کم ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بن گیا ہوگا کہ ہم کیا تھے، کہاں سے آئے اور کہاں ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ اس بارے میں اقبال نورانی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ کیا آپ کے ذاتی تجربے میں ایسی کوئی بات آئی ہو کہ جو علامہ صاحب کی علمی کاوشوں کے بارے میں کوئی منفرد بات جانتی ہو یا ایسی کوئی بات بتا سکیں آپ کے ذاتی تجربے میں، کیونکہ آپ کا یہ درس و تدریس سے بہت تعلق ہے، دینیات وغیرہ سے، بچوں کے حوالے سے، آپ اگر ارشاد فرمائیں۔ آواز نہ تھی ابھی؟ ہاں، دو تین چھوٹی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جی جی۔ ایک کے تو راوی میرے چاچا سسر منور بھائی سلیل ہیں۔ علامہ رشید ترابی سے پوچھا گیا کہ آپ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کے اوپر جو مجالس پڑھی، سورس کیا تھا، کہاں سے تیاری کی؟ انہوں نے کہا کہ علامہ حاجی غلام علی کی تفسیر انوار البیان جو گجراتی زبان میں ہے اس کا اردو کرا کے میں نے اسے استفادہ کرا اور یہ اپنی مجلس کی تیاری کی۔ ماشاءاللہ۔ دوسرے ہمارے خوجا ذاکر صابر حسن عبد الرسول ساجو رضویہ میں رہتے ہیں، اور کچھ صابر بھائی نے، اب میری کچھ عادت بنی ہوئی ہے کافی عرصے سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے پش کرتا رہتا ہوں، تو ان سے بھی میں نے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی گجراتی سیکھو، گجراتی سیکھو۔ برسوں کے بعد یہ ملے تو کہنے لگے کہ جو ہے اقبال بھائی آپ کے کہنے سے میں نے گجراتی سیکھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے علامہ حاجی غلام علی صاحب کی کتابیں پڑھنا شروع کی، اور تعجب ہوا کہ انہوں نے عربی زبان سے ڈائریکٹ گجراتی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور کتابیں چھاپی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عربی سے اردو بنا پھر اردو سے گجراتی بنا، ایسا نہیں ہے، ڈائریکٹ ایکسیس عربی زبان سے جس کا ترجمہ اردو میں بھی نہیں ہے وہ والی کتابیں صابر بھائی نے گجراتی میں پڑھی کہ جو علامہ حاجی غلام علی کی ترجمہ شدہ تھی۔ ایک اور واقعہ، واگری جی اندرون سندھ میں ہیں، میرپور خاص سے 35 میل آگے دینی مدرسہ قائم ہے، ہر وقت 100-150 طلباء کی تعداد وہاں پہ موجود رہتی ہے، کافی علماء وہاں سے پیدا ہوئے جو سندھ میں مختلف جگہ پہ مساجد آباد کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کی دینی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وہاں کے پرنسپل مولانا غلام مہدی صاحب مرحوم، مولانا عباس علی نجفی مرحوم، انہوں نے بتایا کہ علامہ حاجی غلام علی صاحب کے احسان ہمارے گاؤں واگری جی کے اوپر بھی ہے۔ کس طرح کہ بہت شروع کے زمانے میں یعنی 20ویں صدی کی شروعات میں ان کی طرف سے مبلغ یہاں پہ پوسٹ ہوا، پیش نماز پوسٹ ہوا، منتھلی جو ہے تنخواہ آتی تھی 5 روپے یا 7 روپے ماہانہ، اور وہ عالم دین نے یہاں پہ خدمت انجام کی جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگوں کا شعور بڑھا، مدرسہ قائم ہوا اور اب ایک عالیشان درسگاہ وہاں پر قائم ہے۔ تو یہ کچھ چیدہ واقعات میرے ذہن میں آئے وہ آپ کو بتا دیے۔ باقی جو ہے یہ تاثر نہ رہے کہ علامہ حاجی غلام علی نے دلچسپی ہے تو اپنے انداز میں اور اس زمانے کے ماحول کے حساب سے، آج کل کے ناول جو بھی لیول کی ہو، اس زمانے میں جو لیول کی ناول تھی تقریباً اس سے ملتی جلتی صاف ستھری ناول جس کے اندر دین کی خوبیوں کو اجاگر کیا گیا۔ کلثوم قسمت نام کی کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، پھر احوال النساء، اس میں مختلف واقعات، داستان گوئی میں ہمیشہ ایک کشش رہی ہے
किस्से कहानी बयान करें तो सामने वाला दिलचस्पी से सुनता है, नींद नहीं आती उसको, और उसमें पोशीदा सबक बाद में इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इस एतबार से उन्होंने दास्तान गोई के बारे में बिलोहर यूजासुफ का किस्सा मैंने पढ़ा हुआ है। नजफ हॉल में कुछ पुरानी किताबों का स्टॉक छान रहा था। अब मुझे अफसोस है कि कुछ किताबें जो है एक फरमाइश आई मोहम्मद अली गाफिल के मार्फत, तो मैंने पैक करके जो है उनको पहुंचा दी कि भाई भावनगर में पहुंचा दो, मैं रख लेता, स्कैनिंग कर लेता, अच्छा था। तो एक किताब मिली, चौचौ नाम था उसका, अल्लामा हाजी गुलाम अली की थी। पता नहीं मोहसिन भाई ने भी वो नाम सुना हो कि नहीं, एकदम बोसीदा सफात थे। वो भी अब मुझे ढूंढना पड़ेंगी कि पता नहीं मैंने प्रिजर्व करके रखी है या नहीं रखी। तो बेशुमार किताबें हैं, उर्दू में छपी हुई किताब उनकी दुआ की, अरबी की दुआएं और उर्दू में, लखनऊ वालों के लिए यहाँ अपने प्रेस में छाप के उन्होंने पहुंचाई। और आखिर में मेरी वालिदा कहती हैं या वालिद साहब ने कहा था कि जो है उनका निकाह भी जो अल्लामा हाजी गुलाम अली साहब ने पढ़ा, और बाय पोस्ट कार्ड। उस जमाने में रिवाज था कि पोस्ट कार्ड से पढ़ा जाता था। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले कुछ सवालात भी मेरे पास हैं, मगर एक ज़हन में सवाल आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि वो भी मोहसिन कौसरी साहब से पूछ लिया जाए कि ये आज भी राहिनजात पब्लिश कर रहे हैं, 123 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरी इत्तलात है, एक भी महीना ऐसा नहीं कि वो इशाअत ना हुई हो 123 साल में। पहले गुलाम अली साहब अपने प्रेस में भावनगर में अपने तहीं, उस प्रेस में आग भी लगा दी गई, तमाम असासा जला दिया गया। मैं मोहसिन साहब से इस बात का पूरा डिटेल लेना चाहूंगा ताकि वो आपको घर की बात वहां घर से ज्यादा बेहतर पता चलेगी, उनको पता है। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि जो मदरसों को आग लगने की बात सुनी थी वो एक बात, दूसरी बात ये कि आज जो आप पब्लिश कर रहे हैं, तो ये राहिनजात पब्लिश करने में आपके साथ किन लोगों का ताउन है, किस तरह आप इसको करते हैं कि 123 साल तक आप चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह अजीज आगे भी हम कोशिश करेंगे, हम दुआगो हैं कि इंशाअल्लाह आप इसको जारी रखें। आप प्लीज फरमाइएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 1314 में प्रेस कायम किया। प्रेस कायम करने से पहले जो छपाई की सिस्टम थी वो हाथ से होती थी। एक सफ़ा छापने में तकरीबन 2 मिनट के करीब लगते थे, 1 घंटे में तकरीबन 30 सफ़े छपते थे। और आज के दौर में एक साथ 16 सफ़े छपते हैं, लोगों को इल्म होगा, और 1 घंटे में 4 से 5 हज़ार की स्पीड से छपता है। तो आज के दौर के हिसाब से 1 घंटे में 50,000 सफ़े छप जाते। उस दौर में 1 घंटे में 20 से 30 सफ़े छपते थे। ऐसी हालत में उन्होंने किताबों का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद उन्होंने 1314 में इस्ना शरीफ प्रेस के नाम से कायम किया और वो चलाते रहे। कुछ अरसा गुजरा था कि उसमें एक मोटर डाली गई जो पहले पैर से चलती थी वो मशीन, तो उस प्रेस का नाम तब्दील करके इस्ना शरीफ इलेक्ट्रिक प्रेस रख दिया। आज तो खैर ताज्जुब की बात नहीं है, सर हर चीज़ इलेक्ट्रिक से ही चलती है। 1351 में उनके प्रेस में आग लगी या लगाई गई ये मैं नहीं कहता, मगर जब आग लगाई गई तो फायर ब्रिगेड वगैरह आने से पहले अड़ोस पड़ोस के लोग हिंदू भी थे जो आए और मदद करने के लिए, और उन्होंने अल्लामा की फैमिली को बाहर निकाल लिया। और कुछ जवान आए, उन्होंने कहा आपकी कोई कीमती चीज़ रह गई हो तो हमें बताएं, हम वो लेके आए। तो अल्लामा ने कहा कि एक संदूक है जो मेरा ज़रूरी है वो लेके आइए। वो जवान संदूक लेके आए और उन्होंने कहा अल्लामा साहब इसको चेक कर लिए, आपकी सही है कि नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं इसकी। कहा नहीं आप देखें। उन्होंने सामने खोला, फिर देखा तो सिर्फ किताबें ही किताबें थे, जिसको चोपड़ा कहते हैं हम लोग गुजराती में। तो बोला इसमें तो कुछ पैसे नहीं है। बोला ये जो किताबें है यही मेरा जो कुछ है, ये यतीम और बेवाओं का हिसाब किताब है, यही मेरा खजाना है। सलवात ये आप फरमा रहे थे। बस मैं कहता हूँ कि अगर क्लोजिंग बिस्मिल्लाह है 2-3 मिनट मैं कौम को आज यहाँ
پھر سے پیغام دوں گا کہ یہ 150 سال پرانی دشمنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گئی تو یہ ہماری بیوقوفی ہے. جنہوں نے ہم سے مار کھائی ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے. انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمارے خلاف کرنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آغا خان ایجوکیشن بورڈ اس صورت میں ہماری طرف بھیجا گیا کہ کسی طرح سے بھی لوگوں کو آغا خان کے نام سے نزدیک کیا جائے. جب اس بورڈ پہ بحث ہوتی تھی علماء کے ساتھ، مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کی دلیل کیا ہے؟ کہ میری کوئی دلیل نہیں ہے. میں اس بات کو مشکل سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ آغا خان کے نام کو ریپیٹڈ لیں، کیونکہ نام ذکر الہی کیوں آیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ، اس لیے کہ اس کا ذہن پر بھی اثر ہے، دل پہ بھی اثر ہے. جب یہ آپ نام ریپیٹ کریں گے، باقی چیزیں تو ہم نے سیمینار میں بتا دی، اور ماشاءاللہ 4 سال بعد سیمینار کے الفاظ ہمارے، جس میں غالی مرتضی زاہدی صاحب، زید علی زاہد صاحب وغیرہ موجود تھے، اور ہم نے بھی گفتگو کی تھی. آج وہ چیزیں زندہ ہو گئیں. میں آج بھی قوم سے سوال کروں گا کہ 150 سال پرانی دشمنی کو ایک نئے انداز میں ڈالا گیا تاکہ اس کا بدلہ لیا جائے. ہمارے مراجع نے اس کے خلاف، میں یہاں پر آفیشیل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہمارے مراجع نے واضح طور پر آغا خان بورڈ سے دور رہنے کا حکم دیا، چاہے آیت العظمہ سیستانی ہو جنہوں نے اشکال کیا ہے، چاہے دوسرے مراجع ہوں کہ جنہوں نے کہا ہے. آیت العظمہ حافظ بشیر نے صریحاً جملہ دیا ہوا ہے کہ حرام ہے. دوسرے اب کچھ لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ جناب آیت العظمہ سیستانی نے جو اشکال لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط واجب. تو احتیاط واجب کی بنا پر کسی اور مرجع نے اگر فتویٰ دیا ہو تو عمل کر سکتے ہیں. مثلا رمی جمرات جو ہے وہ احتیاط واجب آیت العظمہ سیستانی کے نزدیک یہ ہے کہ نیچے کی جانی چاہیے، گراؤنڈ فلور سے. اب اگر کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ اوپر سے کر سکتے ہیں تو آپ ان کو فالو کر کے، مثلا آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ دیا ہے کہ اوپر سے کیا جا سکتا ہے تو آپ اس مرجع کو فالو کر سکتے ہیں. الحمدللہ فقہ کے ماہرین یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میری بات میں کوئی بھی جول ہو تو بالکل مجھے آ کے بتائیں. یہاں پر یہ غلط فہمی ایجاد کروائی گئی ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور اگر یہ بات مجھے کہنے کا موقع نہ ملتا تو میں شاید اس پروگرام میں بھی اس طرح سے حاضر نہ ہوتا کہ آیت العظمہ سیستانی نے احتیاط واجب کے طور پر منع کیا ہے. نمبر 1 یہ کہ صرف آیت العظمہ سیستانی نے احتیاط واجب کے طور پر منع کیا ہے تو ہم اتنا آسان لینے، انہوں نے احتیاط واجب کی بنا پر منع کیا ہے، ہم کسی اور کے پہ چلے جائیں. آر وی جوکنگ ود مرجع تقلید؟ اگر آپ کی مرضی کی بات ہوتی تو آپ احتیاط واجب کا کتنا بڑا ماتم کرتے. وہ احتیاط واجب کا مرجع تقلید نے، اور میثمی صاحب کہہ رہے ہیں حرج نہیں ہے. یاد ہے مجھے وہ زمانہ. اب میرا سوال تمام فقہ کے اسپیشلسٹ ہیں جو یہ سن بھی رہے ہیں یا سنیں گے کہ اگر کسی مرجع نے فتویٰ دیا ہو کہ آغا خان بورڈ میں جانا جائز ہے تو قوم کے بچوں کو آپ وہاں بھیجیں. میرا یہ چیلنج ہے ان لوگوں سے جو یہ کہہ کے کہ احتیاط واجب ہے اس لیے آپ کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر کے بچوں کو بھیج سکتے ہیں اپنے دل کو تھوڑا سا بہلانے کے لیے، ورنہ 1 2 3 نہیں 7 الگ الگ گروپس آیت العظمہ سیستانی صاحب کے پاس تشریف لے جا چکے ہیں. میں خود آیت العظمہ حافظ بشیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں. انہوں نے صریحاً جو باتیں کہی ہیں، خود مولانا داؤدانی خدا ان کی حفاظت کرے، انہوں نے مجلس میں بات کو بیان کیا. وہ افراد آپ کے سلجھے بازار میں جو آیت العظمہ سیستانی سے بات کر کے آئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے روکا ہے اور کیا کیا الفاظ بیان کیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج علامہ حاجی ناجی مرحوم علی اللہ مقاموں کی یاد میں ہونے والے اس پروگرام کے ذریعے قوم کو پیغام دیا جائے. جو ہم نے آپ کو بتایا یہ 150 سال پرانے واقعات، اس کو زندہ ہونا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اگر لوگ ساتھ دیں تو اس سے پورا ایک ڈرامہ بنایا جائے، پوری ایک قسطوار تیار کی جائے. لیکن ہمارے ہاں ایسے حوصلے کم پائے جاتے ہیں. پھر بھی میں آج اس پلیٹ فارم سے ان تمام لوگوں کو کہ جو سمجھتے ہیں کہ آغا خان بورڈ میں جانا جائز ہے، مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، مباحلے کی دعوت دیتا ہوں. آئیں، بیٹھیں. اگر انہوں نے ثابت کر دیا میں تسلیم ہونے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ ثابت نہیں کر سکے تو انہیں تسلیم ہونا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. میرا خیال ہے محسن صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پروگرام ختم ہونے سے پہلے. اپنا
پھر آواز بند ہو گئی. علامہ صاحب جہاں جہاں گاؤں میں جاتے تھے وہاں ایک ہی دعا کرتے تھے کہ پروردگار میری موجودگی میں یہاں ایک مسجد بن جائے, ایک امام بارگاہ بن جائے اور ایک مدرسہ بن جائے. تو الحمدللہ ان کی حیاتی میں ہی ساری چیزیں ان کو دیکھنے ملی. اور اس کے علاوہ وہ جہاں بھی جاتے تھے بچوں کو تبلیغ کرتے تھے, اور بعض وقت بچوں کو وضو کر کے بتاتے تھے کہ اس طرح سے وضو کرنا ہے. ایک جگہ وہ گئے حوض میں, بچوں کو بلایا کہ جیسے میں وضو کروں ایسے آپ لوگ بھی وضو کرتے رہے. اتفاق سے وضو کرتے کرتے علامہ صاحب حوض میں گر گئے تو سارے بچے بھی کود پڑے حوض میں. آخری جواب دے دوں, جو آپ کہہ رہے تھے مجھ سے کون تعاون کرتا ہے, تو میرے ساتھ ایک یاسین علی سیانی ہے, وہ ایک امیر علی بھائی شمشیر ہے, اور دوسرا ایک ای کاپی جو بیچتے ساری جگہ وہ حسین لاکھانی صاحب ہے, جو مدت سے میرے ساتھ ہے اور کافی تعاون کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں, آپ ہمارے ساتھ ملیے کہ وہ حضرات جو محسن صاحب کے ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے, اور تمام وہ حضرات جو دین کی خدمت کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کے لیے بآواز بلند دور. پروگرام کا تقریباً وقت ختم ہو چکا ہے, مگر 2-3 سوالات ہیں. اگر گجراتی زبان ختم ہو جاتی ہے تو اس کا اسلام دین کی تبلیغ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آگا جی میں آپ سے درخواست کروں گا. قطعاً اس کا دین اسلام کی تبلیغ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن جب آپ کی ایک پہچان ہے جس کے ذریعے آپ دین میں داخل ہوئے ہیں. ہمارے بزرگ اردو نہیں جانتے تھے, عربی نہیں جانتے تھے, گجراتی کے ذریعے آئے ہیں. تو قوموں کی پہچان ان کی ان نشانیوں کے ذریعے ہوتی ہے جو ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ حجاز میں رسول اکرم کی نشانیاں مٹا دیں, اہل بیت کی نشانیاں مٹا دیں, مکہ میں نشانیاں مٹا دیں. یہ پڑھی لکھی سمجھدار ترقی یافتہ قوم یا ترقی کی طرف جانے والی قوموں کی سنت نہیں ہے. اس لیے صلاح یہی سمجھتے ہیں کہ کم از کم کوشش کریں کہ بچے بیسک گجراتی, میں خود بھی نہیں کر سکا, البتہ ابھی کوششیں کر رہا ہوں, تھوڑا کامیاب ہو رہا ہوں کہ بچے بیسک گجراتی کو بول سکیں اور وہ لینگویج اپنی جگہ پر باقی رہے. باقی اگر گجراتی چلی جائے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہم دین اسلام پر ویسے بھی باقی رہیں گے. بہت شکریہ. آگا جی ایک سوال ہمارے مومن ہیمانی صاحب ہیں, انہوں نے گجراتی میں لکھا ہے, میں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں ترجمہ کر دوں. انہوں نے فرمایا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک گجراتی اسکول ہماری کمیونٹی میں ہونی چاہیے, یا گجراتی سکھانے کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے. وہ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہے. میں خوجہ پرائی شراء جماعت کے پلیٹ فارم سے مینجمنٹ کی طرف یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں, اگر ایسا کوئی ارادہ ہو تو ہیمانی صاحب موجود ہیں. دوسرا سوال ہے کہ برائے کرام وضاحت کیجئے کہ حاجی صاحب مرحوم پیدائشی شیعہ تھے, اور کیا ان کے آباء و اجداد بھی سابقہ اسماعیلی تھے؟ میں یہ ٹیبل پہ یہ سوال رکھتا ہوں. ابھی تمہیں جواب آپ شو. میں سمجھتا ہوں کہ 1850s کا زمانہ ایسا تھا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے ڈسٹنکشن تھا ہی نہیں. کھوجا ضرور تھے, کھانا ہی کہلاتے تھے. جب یہ آغا خان کا سلسلہ آیا اور ملا قادر نے پڑھانا شروع کیا, اس وقت بھی 12 امام کو مانتے تھے سارے, لیکن چونکہ ملا قادر نے سسٹمیٹک دین پڑھانا شروع کر دیا تو جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, ملا انمین قوم, انہوں نے کہا کہ ارے اگر یہ جو ہے نیا جو ہے لیڈر پیدا ہو گیا تو ہماری دکان کیسے چلے گی. اس کے اندر ضد بازی کے اندر جو ہے وہ الگ ہوئے. ملا قادر کو جو ہے انہوں نے آبسٹرکٹ کیا کہ وہ اپنا کام جاری نہ رکھ سکے, خرابی پیدا کی. ورنہ آغا خان لوگ بھی جو آئے تھے, جیسے آغا شبیر صاحب نے بھی بتایا, علمدار میگزین کے اندر بھی اس کے بارے میں مختلف آرٹیکلز آتے رہے. ان کی کتاب ہے ست پنتھ, اس میں ثابت کیا کہ شروع میں سارے مراسم اسناشی والے کیا کرتے تھے آغا خانی, تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ بس یہ سسٹمیٹک پڑھ رہے تھے. ایک نیا لیڈر تھا اور ٹریڈیشنل جماعت کا جو ہولڈ تھا مکھی کامڑیا کا, تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری چودراہٹ جا رہی ہے. تو وہ کھوجا تھے اور سسٹمیٹیکلی جو ہے اسناشی مذہب پڑھنے کی انہوں نے خواہش کی. جیسے شروع میں دیوجی بھائی جمال جو گئے کربلا,
وہاں زین العابدین مازندرانی سے ملے اور کہا کہ یہ باپو کو ہمیں دیں. تو وہی چیز تھی, پہلے شعور نہیں تھا کہ کیا. اچھا آغا خان یہ تو بہت بعد میں آیا, اور یہ چیز ایسی ہے کہ ریسرچ کے قابل ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے آپ کو امام کب ڈکلیئر کیا. پہلے یہ پیر کہلاتے تھے, پھر جو ہے امام بن گئے. خود سلطان محمد شاہ نے کتاب لکھی ہوئی ہے جس کے اندر اصول دین فروع دین اثنا عشری عقیدے کے مطابق بیان کیے گئے ہیں. یہ اسی ست پنتھ کو کوٹ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں. تو یہ چیز اوتھینٹیکلی جو ہے پین ڈاؤن کر کے بک کی شیپ پہ ظاہر کیا جائے تاکہ کنفیوژن دور ہو. کچھ پوزیشن ضرور تھی ان لوگوں کی ایران میں, اور گجرات کے کھوجے لوگ جو ہے آج سے 2 صدی پہلے بھی 1800s میں بھی, بلکہ 1700 کی سینچری میں 18th سینچری میں یہاں سے کچھ نذرانہ لے کے ان کے باپ دادوں کو جا کے پہنچاتے تھے. وہ لوگ مدفون نجف میں. پھر یہ جھگڑا ہوا اور یہ لوگ سندھ میں آئے, یہاں سے بھگایا, کلکتہ میں تھوڑے دن رہے, واپس ممبئی میں آ کے ہیڈ کوارٹر بنایا. تو گویا امامت ان کی پوری انڈیا بیس ہو گئی. اور پھر اب جو ہے ماشاءاللہ پیرس بیسڈ امامت ہے, اور آگے کیا ہوگا نہیں معلوم. ان کے بیٹے کا نکاح البتہ سید مصوی صاحب نے پڑھایا. انہوں نے یہ حال ہی میں مجھے شہریار رضا عابدی صاحب نے یہ بات بتائی, اور اپنے کمپیوٹر کے اوپر تصویر بھی بتائی کہ سید محمد موسوی پرنس کریم آغا خان کے بیٹے کا نکاح پڑھا رہے ہیں, ساتھ میں دلہن بھی ہے. پہلے موسوی صاحب نے آغا خان کو بولا کہ جو ہے اس کو مسلمان بننا پڑے گا, اس سے پہلے نکاح نہیں پڑھا سکتا, تو بنا دو مسلمان. آغا خان صاحب نے بولا. انہوں نے جو ہے اس کو اثنا عشری عقیدہ جو ہے سکھا دیا, مسلمان بنا دیا, اور پھر جو ہے نکاح پڑے, اس کی تصویر دیکھی. تو یہ ایک مذہب کم ہے, کلب زیادہ ہے, اور بڑی خرابیاں ہیں, خدا رحم کرے. لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے برادری ہے, ایک زمانے میں ہماری قوم سے تعلق تھا, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اپنے قریب کریں. تو اپنے طور طریقے اس طریقے سے رکھیں کہ ڈائریکٹ اٹیک نہ ہو, اور نہ ہی ہم کمپرومائز کریں اپنے اصول کے ساتھ. تو میانہ روی کر کے کوشش کریں کہ ان کو مذہب حقہ ملائیں. ورنہ آج کی تاریخ میں جو آغا خانی مسلمان اپنے مذہب سے مطمئن نہیں ہے, وہ جمپ کر کے سنی مذہب میں داخل ہو جاتا ہے. اگر مکتب ولایت کا قائل ہے, جو ہر آغا خانی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, تو پھر اپنے مذہب سے اگر مطمئن نہیں ہو تو اس کو یہاں پہ آنا چاہیے. کیوں نہیں آتا, اس کو ہمیں سوچنا چاہیے. کچھ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے ان کے لیے. میمن برادری کے اندر جو اثنا عشری مذہب کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرنا چاہیے. تو یہ اسٹرے تھاٹس ہیں کہ جو اس موقع کے اوپر اور یہ عنوان کے تحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. شکریہ. بہت شکریہ اقبال صاحب. یہ سوال بھی اقبال نورانی صاحب اور آغا محسمی صاحب کی طرف ہے کہ خواجہ پرائی شیعہ اشرا شریف جماعت کے اندر ایک لائبریری جو علامہ غلام علی حاجی ناجی کے نام پر ہے, یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا نام علامہ کے نام پر کیسے پڑا؟ کیا یہ میرے خیال شاید اقبال صاحب بتا سکیں اس بات کو. جی, میں چھوٹا تھا, کراچی جب آیا 10-11 سال کی عمر تھی 1962 میں, تو کھارادر پہ جیلانی منزل میں جہاں غلام نباز اسکول بھی واقع تھی, وہاں پہ ایک حصے میں لائبریری تھی اور اس کا نام علامہ حاجی غلام علی لائبریری تھا. اس سے پہلے کی بات نہیں معلوم مجھے واقعا. میرا خیال ہے کہ جتنا جواب پاسبل ہو سکتا تھا ہوا. آخری سوال ہے, مولانا حاجی ناجی کے نام پر ایک ویب سائٹ ہے, یہ اطلاع ہمارے آپ سب کے لیے ہے. کسی مومن نے یہ سوال کے ذریعے یہ بلکہ تحریر بھیجی ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا www.haji naji, میں سپیل بھی کر دیتا ہوں, HAJINAJI, hajinaji.com کے نام سے ایک ویب سائٹ موجود ہے. حاجی ناجی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے اگر محسن کوثری صاحب یہ ویب سائٹ کے بتا سکیں کہ ٹرسٹ اور یہ ویب سائٹ آفیشیل سٹیٹس رکھتی ہے, ایسا کچھ ہے آپ کے؟ میرے علم میں نہیں ہے اس وقت. بہرحال اگر آپ یہ ویب سائٹ پہ جانا چاہیں تو کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتا چلوں, یہاں حاجی ناجی میموریل ٹرسٹ کی جانب سے گجراتی میں ایک بہت اچھا پرچہ لکھا گیا ہے جس میں ان کی سوانح حیات مختصر طور پہ بہت کچھ اس میں بتایا گیا ہے,
اور ڈیٹیل وائز بھی اس میں لکھا گیا کہ وہ کس طرح دین اہل بیت کو انہوں نے پھیلایا. اس پرچے میں لکھا ہے تو یہ گجراتی میں جماعت کے آفیشلز شاکر رجانی صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ ہو سکے تو اقبال نورانی صاحب کی خدمات حاصل کر کے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں, یا کوئی کسی دوسرے صاحب سے اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کروا کے ہمارے جو خواجہ برادران یہاں بیٹھے ہیں یا دوسرے خواجہ ممبران ہیں ان تک یہ پہنچا سکے. مجھے افسوس ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں کل ہی آیا, اگر پہلے آتا تو ہم اس کو پبلش کروا کے باقاعدہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرتے, جو شاکر صاحب نے مجھے کہا تھا. بہرحال میں درخواست کرتا ہوں کہ اس پرچے کو میں ابھی شاکر صاحب کے حوالے کر دوں گا, اگر ہو سکے تو آپ اس کا ترجمہ کروا لیں. یا میں علی لالجی صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں, ان کی بڑی خدمات ہیں ان چیزوں میں, یہ صرف پی سی این نیٹ ورک نہیں چلا رہے ہیں, اندر کھانے بہت سارا کام کر رہے ہیں. میں ان سے درخواست کر سکتا ہوں کہ اگر اس کو ہم اردو میں یا انگریزی میں پرنٹ کر کے ہمارے مومنین تک پہنچا سکے تو وہ اپنی ہسٹری اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھے, بتا سکے. گجراتی رہے نہ رہے دین رہے گا, مگر ہماری شناخت گجراتی ہے. آج یہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں خواجہ پرائش شرائش ناشری جماعت, اس کے پلیٹ فارم پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں تعلیمی مذہبی کتنے پروگرام کئی سالوں سے چل رہے ہیں. ہم گجراتی تھے, ہیں, یہ جماعت بنی. اس جماعت میں آغا میسمی کھوجا ہیں, ایسے ہمارے پاس کافی سارے عالم دین کھوجا ہیں کہ جو خدمت کر رہے ہیں. ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. کوشش کیجئے, میری درخواست ہے کہ ہم اپنی زبان کو قائم رکھیں, اپنے بچوں تک پہنچائیں. آخر میں حجت الاسلام شیخ شبیر حسن میسمی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, محسن کوثری صاحب کا آپ کا شکریہ, اقبال حسین نورانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں آئے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے کچھ اس پروگرام سے فائدہ ہوا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر اقبال جیوانی صاحب نے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کر دیا. میں خواجہ پیر شیعہ اسنا شری جماعت کی جانب سے ان مہمانان گرامی کا اور بالخصوص ہمارے اقبال جیوانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں گزارش کرتا ہوں تمام مومنین سے کہ ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند درود پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل کے حوالے سے اعلان سماعت فرما لیں. کل 17 رمضان المبارک بروز پیر اسی مقام پر, بلکہ پروگرام اوپر ہوگا, ہاں اوپر والی منزل پہ انشاءاللہ, اوپر والے ہال پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے جس کا عنوان نوجوانوں کے لیے یاد رکھنے کی باتیں پہ گفتگو ہوگی, جن سے حجت الاسلام المسلمین مولانا ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی التماس ہے. پروگرام کا باقاعدہ اختتام دعائے سلامتی امام زمانہ سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. درود پڑھیں محمد وآلہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ